امریکہ کے ڈیفنس سیکرٹری مارک ایسپر نے افغانستان میں سیاسی جمود اور طالبان کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کے باعث امن معاہدے کو درپیش خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان دونوں رواں برس ہوئے معاہدے پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ خبر ایجنسیوں کے مطابق مارک ایسپر نے صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ میرا خیال نہیں ہے کہ طالبان اپنے وعدے پر عمل کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا ماننا ہے کہ افغان حکومت بھی اپنی یقین دہانیوں پر پورا نہیں اتر رہا۔ خیال رہے کہ رواں برس فروری کے آخر میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغانستان میں جاری طویل جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ ہوا تھا، تاہم اس معاہدے میں افغان حکومت شامل نہیں تھا۔ معاہدے کے بعد افغانستان میں طالبان کے حملوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے، جو افغان حکومت کی فورسز تک محدود ہے، جبکہ غیر ملکی افواج کو معاہدے کے مطابق نشانہ نہیں بنایا جا رہا۔ مارک ایسپر نے کہا کہ افغان حکومت اور طالبان دونوں کو ایک ہونے اور طے کی گئی شرائط پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں گزشتہ برس دسمبر میں منعقد صدارتی انتخابات کے بعد صدر اشرف غنی اور ان کے سیاسی مخالف عبداللہ کے درمیان انتخابات جیتنے کے دعووں اور اختلافات کے باعث حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات بھی تاخیر کا شکار ہو گئے تھے۔ صدر اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان سیاسی اختلافات کے دوران طالبان اپنی کارروائیوں میں تیزی لائے اور افغان سیکورٹی فورسز کو مختلف علاقوں میں نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق طالبان نے امریکہ سے امن معاہدے کے 45 دنوں میں افغانستان کے اندر 4500 حملے کیے، جبکہ امریکہ معاہدے کے مطابق اپنی فوج کو وہاں سے دستبردار کرے گا۔ امریکہ موسم گرما کے دوران افغانستان سے متوقع طور پر 8600 فوجی بلائے گا اور دستبرداری کا عمل جاری ہے۔ افغانستان کی صورتحال پر نظر رکھنے والے مغربی اور افغان تجربہ کاروں کا کہنا ہے کہ بڑھتے ہوئے حملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان رواں برس فروری میں ہوئے معاہدے کے تحت کشیدگی کو کم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، دوسری جانب کورونا کے باعث دنیا بھر کی طرح افغانستان میں بھی خطرات ہیں، جہاں عالمی وبا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ افغانستان میں اب تک کورونا کے کیسز کی تعداد 3392 ہے اور 104 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور یہ کیسز تمام بڑے صوبوں میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق طالبان کے حملوں میں وہ صوبے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں جہاں کورونا وائرس کی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ خیال رہے کہ افغانستان میں کشیدگی کے پیش نظر 3 مئی کو بھی امریکہ اور طالبان کو پرتشدد واقعات سے گریز کرنے اور معاملے کا سیاسی حل نکالنے پر زور دیا تھا۔ افغانستان میں امریکی افواج کے ترجمان کرنل سونی لیگیڈ نے طالبان کو ایک خط میں کہا تھا کہ خون کو مزید بہانے سے روکنے کے لیے تمام فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کو اپنے خط میں واضح کیا تھا کہ اگر پرتشدد واقعات میں کمی نہ آئی تو ہم جواب دینے پر مجبور ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام فریقین کو سیاسی حل کی جانب لوٹنا چاہیے، افغانیوں کو مل بیٹھ کر افغانستان کے مستقبل کے بارے میں مذاکرات شروع کرنے چاہیے۔ ناظرین، طالبان نے اپنے جواب میں امریکی بیانات کو اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے مذمت کی تھی اور کہا کہ ہم اپنی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں اور معاہدے کا احترام کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ لوگ اس معاملے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں آپ لوگ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، کیونکہ آپ لوگوں کا رائے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آپ لوگ اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایک اور نئے ویڈیو تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہبان۔